بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس موضوع پہ میں لب کشائی کروں گا، وہ ہے حب رسول اور اس کے تقاضے۔ جب ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کی وحدانیت پہ بھی ایمان لاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور ان کی اتباع پہ بھی ایمان لاتا ہے۔ تمام امتوں سے جو چیز ہمیں جدا کرتی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ وہ امت مسلمہ کے آخری اور مسلمان نبی ہیں، اور ان کی ذات سے محبت کرنا دین اسلام کا تقاضۂ اولین ہے۔ اور وہ شخص کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، ان سے عشق نہ کرے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو مجھ سے محبت اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ کرے۔ حب رسول کا تقاضا انسانیت سے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے، کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق بخشی گئی، جن کے لیے انسانیت کو وجود بخشا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اپنی جگہ، ان کی محبت اپنی جگہ، اس کے ساتھ ان کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ اطاعت نبوی نہیں کرتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ اپنے دعوے میں بھی جھوٹا ہے، وہ اپنے قول میں بھی جھوٹا ہے، وہ اپنے عمل میں بھی جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن کا تقاضا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وما آتاکم الرسول رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز ہمارے رسول آپ کو دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ محبت نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے محبت اللہ تعالیٰ نے کی، اور اللہ نے آپ کو حبیب اللہ کا خطاب دیا۔ حبیب اللہ اس محبوب کو کہتے ہیں، اس پیارے کو کہتے ہیں، اس محبت کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت دو طرفہ ہو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، خلیل اللہ سے مراد محبت کرنے والا، لیکن آپ کو حبیب اللہ بنایا، تو حبیب اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے جب بھی قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو بڑے دل نشین، بڑے محبوبانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ باقی انبیاء کو کبھی یا نوح، کبھی یا ابراہیم، کبھی یا اسماعیل، کبھی یا لوط نام لے کے کہا، لیکن جب میرے محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا یا ایھا النبی، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین کے لقب سے پکارا۔ جب بھی ہم اپنے کسی محبوب کو پکارتے ہیں تو پیار سے ہم اس کا نام لیتے ہیں، اس کا پیار کا نام رکھ لیتے ہیں پیار سے۔ میرے محبوب کو بھی اللہ نے جب پکارا تو بہت پیار سے پکارا۔ محبت رسول تو ہے ایک طرف، لیکن اس کے ساتھ اگر اتباع نہیں ہوگی، اطاعت نبوی نہ ہوگی، تو ہم محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں لیکن آپ کاروبار میں بددیانتی کر رہے ہوں، آپ عاشق رسول کے لیے جلوس نکالیں، سینے پہ بیج سجائے ہوں، لیکن جھوٹ اور دغے کا کاروبار کریں، تو وہ کس طرح عشق رسول ہو سکتا ہے؟ نبی کی زندگی
جب تک اپنائی کہ نہیں اس وقت تک محب ہونے کا اور محبوب ہونے کا دعویٰ وہ صرف زبانی دعوے کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔